دوستو ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہاں پر جمع تھے اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا تھا۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو منشی صاحب نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، میں نہیں پڑھاتا۔ گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوہ سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جو فوت ہوا ہے، اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ صرف منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اس کا اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں بھی اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر میں پہنچے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں ابھی دفن کیا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مٹی کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنا جو کارڈ ہے وہ اٹھا لوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ مٹی کو ہٹایا، جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر جو ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئے، سیدھا اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اماں بتاؤ یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھی، لیکن لکھنا آتا اس کو نہیں تھا، نہ تو اس کو پڑھنا آتا تھا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر یہ فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور اس کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا تھا کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ دوستو ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جو قرآن کی ایک ایک آیت کو سچا کہہ رہا تھا اس کا کیا حال ہوا؟ جو قرآن کی آیت کو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کا کیا رتبہ ہوگا؟